ایک طریقہ ہے تاکہ ہم دنیا کو متوجہ کریں اس عزاداری کے ذریعے سے اس پیغام تک جو حسین ابن علی نے کربلا میں دیا۔ تو اب ہم مقصد حسین علیہ السلام تک اپنے مقصد کو نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ وہ مقصد امام تھا، وہ مقصد حجت ہے، اور آقا کا مقصد اور ہوتا ہے، رایا کا مقصد اور ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں اس عشق تک تو ضرور پہنچنا چاہیے جو حسین کے ساتھیوں کے پاس تھا، جو حسین کے اصحاب خاص کے پاس تھا، کہ آخر وہ کون لوگ تھے، وہ کہاں سے آئے ہوئے لوگ تھے، وہ کس سانچے میں ڈھلے ہوئے افراد تھے، انہوں نے اپنی زندگیوں کا نمونہ جو ہے اسے آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے کون سی ایسی تدابیر کی جو حسین ابن علی نے انہیں بلا لیا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عشق اور محبت میں غلط العام ہو جاتی ہیں، جیسا کہ ہم کسی سے بھی پوچھیں کہ صاحب آپ کربلا کیوں نہیں جاتے، تو ایک جواب بڑا گھڑا ہوا جواب ملتا ہے، بلاوا نہیں آیا۔ یہ ایک ایسا جواب ہے کہ جو دینے والا معذاللہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی بنیاد پہ، وہ ایک عقیدے کی بنیاد پہ دیتا ہے، دعا کریں حسین بلا لیں، بس بلاوے کا انتظار ہے، ابھی بلاوا نہیں آیا۔ تو میں آج کی مجلس کا پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، یہ جملہ اچھا ہے، مگر بلاوے کا انتظار کرنے کے لیے بندے کو حبیب ہونا چاہیے۔ ہاں اچھی بات ہے کہ آپ حسین کے بلاوے کا انتظار کریں، لیکن بلاوے کے انتظار کے لیے بھی حبیب ہونا چاہیے۔ حسین نے بھی ہر کسی کو نہیں بلایا، ریت کا کام ہے آقا تک پہنچنا، امت کا کام ہے امام تک پہنچنا، پیاسے کا کام ہے کنویں کو تلاش کرنا، ہمارا کام ہے امام تک پہنچنا۔ اب آج گفتگو کا مرکز و محور ہوگا حضرت حبیب کی ذات۔ کون تھے یہ حبیب ابن مظاہر؟ اس کو آپ نے جناب حبیب کو اکثر مجالس میں مصائب کے عنوان سے سنا ہوگا۔ ایک سن رسیدہ، ایک ایسے ضعیف العمر صحابی جنہوں نے اپنی ضعیف العمری کے باوجود حسین علیہ السلام کے ساتھ جام شہادت کو نوش کیا۔ پہلا جملہ کہنے لگا اور سرکار آپ کی توجہات کی قدر کریں۔ حبیب ضعیف العمر تھا، ضعیف العقیدہ نہیں تھا۔ بسم اللہ سرکار۔ حبیب ضعیف العمر ضرور تھے، ضعیف العقیدہ نہیں تھے۔ برادر ندیم عباس مجلس میں تشریف فرمائے، اللہ ان کے والد کے درجات بلند فرمائے۔ ضعیف العمر تھے، ضعیف العقیدہ نہیں تھے۔ کمر جھکی تھی، عقیدہ نہیں جھکا تھا۔ لفظ اچھا کر کے دوں، حبیب کی کمر جھکی تھی، سر نہیں جھکا تھا۔ کمر میں خم تھا، نظریے میں خم نہیں تھا۔ کون تھا حبیب؟ جناب مظاہر کا بیٹا، اسے مظاہر کہہ دیا جاتا ہے لیکن یہ مطہر کے وزن پہ ہے۔ مظاہر جناب رسول کے صحابی تھے، جناب رسالت مآب سے حبیب کے والد بہت پیار کرتے تھے، رسول کی صحبت میں رہتے تھے، بنی اسد کے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ کوفے کی قدیم آبادیوں میں سے بنی اسد آباد تھے۔ جناب مظاہر مدینہ کے رہنے والے تھے، رسول سے محبت کیا کرتے تھے۔ جناب مظاہر کے ہاں اللہ نے ایک بیٹا دیا۔ رسالت مآب کی بارگاہ میں عرض فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ نام آپ تجویز کریں۔ جس وقت مظاہر رسول سے پوچھنے کے لیے رسول کی گود میں حسین بیٹھے تھے۔ جناب رسالت مآب نے ایک دفعہ حسین کی طرف دیکھا اور حسین کی طرف دیکھ کے جناب مظاہر نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اس نواسے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو رسول نے ایک حدیث کہی، رسول نے کہا، میں اللہ کا حبیب ہوں، یہ میرا حبیب ہے۔ میں حبیب پروردگار ہوں اور یہ میرا حبیب ہے۔ مظاہر نے کہا، پھر اچھا نہیں کہ میں اپنے بچے کا نام حبیب ہی رکھوں تاکہ وہ اس کا حبیب بنے۔ جناب حبیب کے والد نے ایک دفعہ رسالت مآب کی، اب یہ پوری تاریخ ہے جو میں مختلف کتابوں سے نقل کر کے آپ تک پہنچانے لگا۔ جناب حبیب کے والد نے ایک دفعہ رسول کی دعوت کی کہ یا رسول اللہ، آپ کھانا میرے گھر کھائیں، لیکن جب آپ کھانے کے لیے آئیں تو مہربانی فرمائیے گا شہزادوں کو ضرور ساتھ لیں، حسنین کریمین کو ساتھ۔ شاید منبر کی تاریخ میں پہلی بار یہ یوں حقائق آپ کے سامنے پڑھے جائیں، لیکن آپ کا تجسس مجھے بارے میں ہے، شک بارے میں نہیں ہے۔
تجسس میں آپ جا سکتے ہیں، لیکن اس یقین اور اعتماد کے ساتھ سنا کریں۔ میں روزانہ کہتا ہوں کہ بعض احبابوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے پتہ نہیں یہ کہاں سے پڑھ دیا، یہ کہاں سے پڑھ دیا۔ آپ کوئی بات نئی بار سنیں، پہلی بار سنیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پہلی بار ہوئی ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے جی ہم نے پہلے نہیں سنا، تو سرکار میرا مقصد آپ نہیں ہے کہ آپ نے یہ پہلی بار کیوں سنا ہے۔ یہ منبر جو ہے یہ ذمہ داران کے لیے ہے، ہمیں خبر ہے یہ حسین کی اوپن کچہری ہے، تو یہاں پر آنے سے پہلے بار حوالوں کو ازبر کرتے ہیں کہ منبر سے کوئی ایک غیر ذمہ دار لفظ نہ آ جائے، کیونکہ صرف آپ ہی نہیں دیکھ رہے، ان مجالس کو بار بار پوری دنیا میں دیکھا جائے گا۔ اور میں مولا حسین کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ مجھے وہ بھی سنتے ہیں جو کسی کو نہیں سنتے۔ تو لہٰذا آپ حوالوں کی ذمہ داری میرے اوپر رہنے دیں، اور آپ وقتی طور پہ جب مجلس میں بیٹھے تو پوچھنا آپ کا حق ہے، شک آپ کا حق نہیں ہے۔ تو اب جناب مظاہر نے کہا کہ حسنین کو ساتھ لے کے آئے، رسالت امام شہزادوں کو ساتھ لے کے آئے۔ حبیب بچپن میں تھے، حبیب کو پتا چلا کہ آج حسین میرے گھر آ رہے ہیں۔ یہ حبیب کا بھی بچپن ہے اور حسین کا بھی بچپن ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ہے، رجال کشی نے لکھا کہ رسول ایک دفعہ مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے اور جناب حسین کریم بادشاہ مدینے کے بازار میں تھے۔ رسول نے دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ جو حسین کے پیچھے پیچھے اور حسین کے پاؤں سے مٹی اٹھاتا ہے اور اپنی آنکھوں کو لگاتا ہے۔ رسالت امام نے وہیں زمین پہ بیٹھ کے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھایا اور اس کی پیشانی کو چوم کے کہا مجھے اس سے اتنی محبت ہے جیسے حسین سے۔ یہ حبیب ہے۔ اب یہ حبیب کے بچپن میں حسین سے محبت نہیں تھی، عشق تھا حسین، اور جس سے عشق ہو پتا چلے کہ آج وہ آ رہا ہے۔ جناب حبیب بار بار چھت پہ جاتے، پھر سے چھت پہ جاتے، پھر سے چھت پہ جا کے بے چینی سے حسین کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ کتاب کہتی ہے چھت سے حبیب گر گئے، زمین پر گر کے مر گئے۔ حبیب مر چکے تھے، مظاہر کو خبر ہوئی کہ بیٹا مر گیا ہے، بیٹے کی لاش اٹھائی اور کمرے میں رکھی، دروازہ بند کر کے تالا لگایا۔ حبیب کی ماں سے کہنے لگا میرے گھر سے رونے کی آواز نہ آئے۔ علامہ مامکانی نے رجال کشی میں اور اس کے علاوہ دیگر جتنی حبیب پہ کتب لکھی انہوں نے واقعے کو ضرور کوٹ کیا۔ فرمایا کہ میرے گھر سے رونے کی آواز نہ آئے، ایسا نہ ہو کہ رونے کی آواز سن کے رسول دعوت چھوڑ دے۔ کیسی ماں تھی، کیسا باپ تھا، بیٹے کی لاش کمرے میں اور ماں کھانا بنا رہی اور باپ دسترخوان میں۔ رسالت امام دسترخوان میں آ کے بیٹھے، دائیں حسن بیٹھے، بائیں حسین بیٹھے۔ جب کھانا لگ گیا تو حبیب کے والد نے رسول سے کہا بسم اللہ شروع کریں۔ رسول نے فرمایا حبیب کہاں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کھانا شروع کریں، حبیب باہر بازار میں ہوگا۔ اب رسالت امام کا انتظار مظاہر کر رہے تھے کہ رسول شروع کرے تو ہم شروع کریں۔ رسول نے حسین سے کہا حسین شروع کیجیے۔ امام حسین علیہ السلام نے یوں دسترخوان کی طرف دیکھا اور مظاہر کی طرف دیکھا، جب تک حبیب آئے گا نہیں میں کھاؤں گا نہیں۔ اب یہ سمجھ کے جملہ سنیے گا، یہ جملہ ایک شہزادہ نہیں بول رہا، کون کا مالک بول رہا۔ جب تک آئے گا نہیں، جب تک نہیں آئے گا میں نہیں۔ اتنا کہنا تھا، یہ حبیب کے باپ نے کہا سچ سننا چاہے تو بھی سنیے، ابھی تھوڑی دیر پہلے چھت سے گر کے دنیا سے جا چکا ہے۔ رسول نے فرمایا بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا اس لیے کہ کہیں آپ میرے گھر کی دعوت نہ چھوڑ دیں۔ رسالت امام نے فرمایا حبیب کی لاش کہاں ہے؟ فرمایا کمرے میں۔ رسول نے فرمایا کمرہ کھولا جائے۔ کمرے کو کھولا گیا، رسول نے فرمایا حسین اندر جائیے۔ حسین اندر گئے اور حسین نے جا کہا حبیب میں تم سے ملنے آیا اور تو چلا گیا۔ اتنا کہنا تھا حبیب السلام علیکہ یا حسین ابن علی کے۔ حبیب کے پاس دو زندگیاں ہیں، ایک اللہ نے دی تھی، ایک حسین نے دیا۔ وہ بندہ بولے جو کربلا جا چکا ہے، جب کربلا جاؤ تو چاروں دروازوں میں سے جس دروازے کی طرف بھی حسین کے لیے ملنے کے لیے آؤ، تو آداب زیارت میں ہے کہ جاتے ہوئے زری سے الٹے قدم جایا جاتا ہے۔ حسین کی زری پہ جاؤ تو پہلے بھی حبیب کا سلام ہوتا ہے، واپسی پر بھی حبیب کا سلام۔ دو بار زندہ
حبیب کا سلام. دوسری زندگی حبیب کو حسین نے دی تھی. جناب حبیب کوفہ منتقل ہو چکے تھے بنی اسد قبائل کی وجہ سے، اور جب جناب مسلم کی آنے کی خبر پہنچی تو سب سے پہلے جناب مسلم کے ساتھ دینے والوں میں سلیمان بن سرد خزائی، جناب امیر مختار، جناب ہانی بن عروہ، ان بزرگوں کے ساتھ جو واضح کردار تھا وہ حبیب بن مظاہر کا تھا. لیکن جب جناب ہانی کے گھر جناب مسلم کو مہمان بنا کے ٹھہرا دیا گیا تو جو کوفہ سے باہر نکل کے دیگر قبائل سے مسلم کی بیعت لینے کے لیے گئے تھے وہ دو سردار تھے، ایک مسلم بن اوسجا اور ایک حبیب ابن مظاہر. ان دونوں کو بھیجا گیا تھا کوفے سے باہر. جناب مسلم بن اوسجا کے لیے جناب مسلم بن عقیل نے کہا تھا کہ جس نے مسلم بن اوسجا کے ہاتھ پہ بیعت کی وہ سمجھے اس نے مسلم کی بیعت کی، جس نے مسلم کی بیعت کی اس نے حسین کی بیعت کی، جس نے حسین کی بیعت کی اس نے اللہ کی بیعت کی. جناب حبیب ابن مظاہر وقت شہادت مسلم بن عقیل کوفہ سے باہر تھے. جناب مسلم شہید ہو گئے. اب جناب حبیب کا کردار تاریخ بتاتی ہے کہ جناب حبیب اب کوفہ میں آئے اور کوفہ میں آ کے حسین ابن علی تک پہنچنے والے لشکر اور ان ٹولیوں کی سربراہی کرنی شروع کر دی. خبر پہنچی کہ حسین ابن علی مکہ سے نکل چکے. مکہ سے نکل کے پہلی منزل پہ آ کے حسین ابن علی نے ایک قاصد کو کوفہ کی طرف روانہ کیا، اور جو خط تھا اس خط کا عنوان، اس کا میں کیا حوالہ دوں، کتنی کتابوں کے نام لوں، میں ایک ہی حوالہ مستند دے دیتا ہوں. آج بھی کربلا میں حبیب کی قبر کے اوپر حسین کا وہ خط لکھا ہوا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ مجھے کتاب کا صفحہ بتانا ضروری تھا یا حبیب کی قبر کا کتبہ جو ہے اس کے اوپر آج بھی حسین کا خط لکھا ہوا ہے. اس خط کے اوپر لکھا من حسین ابن علی الی رجل فقی حبیب ابن مظاہر. حسین ابن علی کی طرف سے ایک رجل فقی حبیب ابن مظاہر کی طرف. ان پڑھ کسی کو مولوی کہے تو اور ہے، اور ایک مولوی کسی کو فقی کہے تو اور ہے، اور اگر دین ہی کسی کو فقی کہہ دے. فقی کہتے ہیں جسے دین کی سوجھ بوجھ ہو، دین کے ارکان کے بارے میں جانتا ہوں. اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ حسین. حسین ابن علی کہہ رہے ہیں رجل فقی. اب میں بتاؤں گا یہ رجل فقی کیسے صادر آیا تھا. جناب حبیب کو حسین ابن علی کا خط پہنچا. جب حبیب کو خط پہنچا تو حبیب بازار میں خضاب خرید رہے تھے داڑھی پہ لگانے کے لیے. قاصد نے آ کے بتایا تم میں سے حبیب کون ہے؟ فرمایا میں ہوں. فرمایا خط ہے حسین ابن علی کا. فرمایا میرے آقا مکہ میں ہے؟ فرمایا مکہ چھوڑ چکے پہلی منزل پہ کوفہ آ رہے ہیں. کہتے ارادہ یہی ہے. حبیب نے وہیں پہ خضاب زمین پہ پھینکا. دکاندار نے کہا حبیب تو نے خضاب خریدا تھا زمین پہ کیوں پھینک دیا؟ فرمایا اب یہ داڑھی لہو سے تر ہو. اب آپ کو بتاؤں کہ حبیب کس منزل پہ فائز تھے. یہ منزل سنیے گا. میں اس وقت کا واقعہ پڑھنے لگا ہوں جب ابھی کوئی کربلا کے آثار نہیں تھے، بالکل امن کا زمانہ تھا، اور کوفے میں بنی اسد کی بیٹھک کے باہر حبیب گھوڑے پہ کھڑے تھے. یہ آباد کوفہ ہے اور حالات پر امن ہے. حبیب گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جناب میسم تمار سامنے سے آئے. میسم بھی گھوڑے پہ سوار. کہاں؟ کوفے کا چوک، بنی اسد کی بیٹھک، حبیب اپنی سواری پہ. سامنے سے میسم کی سواری ہے. میسم کی سواری کا آنا تھا. حبیب کہتے میرا سلام ہو اس شجاع ترین جوان پر جس کے سر کے بال گھنگریالے ہیں اور اسے ان قریب محبت علی میں سولی لٹکایا جائے گا. یہ جملہ کون کہہ رہا ہے؟ حبیب کہہ رہے ہیں. کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ میسم کے لیے کہہ رہے ہیں. حبیب نبی نہیں تھے. غیب کی علمیں اور خبریں صرف اور صرف حجت جانتی ہے یا نبی جانتی ہے؟ حبیب نے کہا کہ ان قریب میں سلام ہو اس جوان پہ جسے ان قریب سولی لٹکایا جائے گا. اب جسے کہہ رہا تھا وہ بھی میسم تمار تھا. میسم تمار نے کہا میرا بھی سلام ہو اس جوان کو جس کی دو زلفیں ہیں، عشق میں قوی ہے، اور اسے محبت حسین میں اس کے سر کو کوفے کی بازاروں میں پھرایا جائے گا. اب ذرا دیکھنا کہ کس معیار پہ ہے یہ علی کے نوکر. اب مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جس کے نوکر ایسے ہیں.
اب مجھ پہ کوئی سوال کرے کہ علی غیب کی خبریں کیسے جانتا تھا، یہ قرآن میرے منبر پہ سامنے پڑا ہوا ہے، دنیا علی کے غیب کی خبریں سن کے پریشان ہے، ان کے گھر کے جانور بھی غیب پہ جھانک لیتے تھے۔ اگر کوئی بندہ کہ حیرانگی یہاں سے نہ لے کے جانا، میں آسان ترین حوالہ دے دیتا ہوں، اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جب رسالت امام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ہر ایک کی خواہش تھی نبی میرے گھر رکے، نبی میرے گھر رکے، نبی میرے گھر رکے۔ نبی نے اپنی اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دیا، جہاں جا کے قصوہ بیٹھے گی میں اسی گھر کا مہمان بنوں گا۔ وہ قصوہ بیٹھی ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ، رسول بن کے ابو ایوب انصاری کے مہمان۔ اس کا مطلب رسول نے قصوہ کے انتخاب کو اپنا انتخاب سمجھا، یا پھر انتخاب محمد کو قصوہ سمجھتی تھی، اونٹنی سمجھتی تھی کہ محمد کہاں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ جب ہم نے علماء سے پوچھا یہ اونٹنی کا فیصلہ نبی نے مانا ہے یا نبی نے اونٹنی کے فیصلے کو سمجھا ہے یا اونٹنی نے نبی کے فیصلے کو سمجھا ہے، کہتے ہیں یہ اونٹنی نبوت کا مزاج سمجھتی تھی۔ ہم نے کہا یہ تو جانور ہے، کہتے بے شک جانور ہے، لیکن اس کے پشت پہ نبی بیٹھا کرتے تھے، نبی بیٹھا کرتے تھے، نبی بیٹھا کرتے تھے۔ جس اونٹنی پہ نبی بیٹھے وہ غیب جانتی ہے، اور جو نبی کے کاندھوں میں بیٹھتے تھے متوجہ سب۔ جناب میثم تمار نے کہا میں سلام ہو میرا بھی اس مرد مومن پہ۔ اب حبیب بھی میثم کو اس کی موت کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس کا مطلب حبیب جانتا تھا کہ میثم نے کب مرنا ہے، اور میثم جانتا تھا کہ حبیب نے کیسے مرنا ہے۔ یہ علم حبیب اور میثم تک کیسے پہنچا؟ ابھی یہ دونوں نے یوں بات کی اور حبیب کا گھوڑا ادھر گزر گیا، میثم کا ادھر گزر گیا۔ جو لوگ بنی اسد کے بیٹھے تھے انہوں نے کہا استغفر اللہ، الیاذ باللہ، کیسے ہیں یہ لوگ؟ استغفر اللہ، غیب کی خبریں، کتنے بڑے بڑے دعوے کر کے چلے گئے۔ یہ سامنے سے ایک اور بزرگ چلا رہا تھا، اسے کہتے ہیں رشید حجری، یہ علی کا صحابی ہے، یہ اسے امیر المومنین نے رشید الولایہ کہا تھا۔ علی فرماتے ہیں موت کی مکمل خبر رشید جانتا ہے۔ سامنے سے رشید آیا، دیکھا کہ قبیلہ بنی اسد کے لوگ کان پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے ابھی ابھی یہاں سے دو گزرے ہیں تو بڑے نام، دونوں ہی علی کے صحابی۔ ایک نے کہا کہ میثم تمہیں سولی لٹکایا جائے گا، اور وہ میثم جو ہے، وہ جسے اتنا ہم سچا کہتے ہیں، جس کی کوفے والے اتنی عزت کرتے ہیں کہ یہ علی کا نوکر ہے، وہ کہتا ہے کہ تیرا سر کوفے میں پھرایا جائے گا۔ اتنا کہتا رشید کہتے اچھا میثم ایک بات بھول گیا، اسے یہ نہیں بتایا کہ حبیب کے قاتل کو 200 درہم انعام بھی دیا جائے گا۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ حبیب کے قاتل کو تو 200 درہم انعام میں بھی دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ علی کا ہر نوکر سمجھتا تھا کہ جانا تھا۔ اب جناب حبیب کو جب خبر پہنچی تو اب حبیب پہنچے ہیں حسین ابن علی کی طرف، خط کے ساتھ بلوائے گئے، رجل فقیہ کہہ کے حبیب کو بلوایا گیا۔ جناب مسلم بن اوسجا اور جناب سعید بن عبداللہ، یہ دونوں ہم رکاب حبیب ہیں، یہ دونوں اکٹھے پہنچتے ہیں۔ کل میری گفتگو ہو رہی تھی جناب عباس پہ، ایک گوشہ خالی رہ گیا تو وہ پہنچانا بڑا ضروری میں سمجھتا ہوں، اور وہ بڑا غلط العام ہو رہا ہے، اور جو بچے آج کل ریسرچ کر رہے ہیں ان کے لیے وہ بڑا مشکل پیدا کر رہا ہے کہ کربلا میں شمر ملعون نے عاشور میں ابن زیاد کی طرف سے ایک امان نامہ دیا تھا، اور وہ امان نامہ تھا حضرت عباس اور حضرت عباس کے بھائیوں کے لیے، اور اس امان نامے کی وجہ یہ تھی کہ شمر جو ہے اس کا تعلق حضرت عباس کی والدہ کے قبیلے سے تھا۔ یہ بات اتنی مشہور کی گئی ہے کہ بعض جگہوں پہ باقاعدہ رشتہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لکھ دیا جاتا ہے کہ رشتے کے اعتبار سے ماموں تھا، کیونکہ جناب ام البنین کا جو قبیلہ ہے، جو نسل ہے، جو خاندان ہے، اسی کے ساتھ ہی شمر کا تعلق تھا۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ، مکمل منبر کی خطیبانہ دیانتداری کے ساتھ، شمر کا تعلق بنی کلب سے تھا، عباس مولا کی ماں کا تعلق بنی کلاب سے تھا۔ دونوں قبیلوں میں فرق ہے، وہ بنی کلاب میں سے تھی، یہ بنی کلب میں سے تھی۔ بنی کلب
یہ وہ عرب کا قبیلہ تھا جو صحراؤں میں بھیڑے پالا کرتا تھا، بھیڑے پال کے شہروں میں جا کے بیچا کرتا تھا۔ شمر ملعون کا تعلق بنی کلب کے ساتھ تھا۔ ہاں، اب آپ مجھ پہ سوال کریں کہ کیا کتابوں میں یہ لکھا ہے، مقاتل میں یہ لکھا ہے کہ امان نامہ آیا؟ ہاں آیا، یہ میں مانتا ہوں، کتابوں نے یہ روایت دی ہے کہ امان نامہ آیا ہے، لیکن وہ امان نامہ رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں دیا۔ میں نے آپ کو شاید دوسری یا تیسری تقریر میں بتایا تھا کہ حسین کے پاس کل 4 علی تھے۔ ایک مجلس میں نے بتایا، جناب محمد حنفیہ، جناب مسلم بن عقیل، جناب عباس ابن علی اور جناب عبداللہ ابن جعفر تیار۔ محمد حنفیہ کو مدینے چھوڑا، عبداللہ ابن جعفر تیار کو کوفے بھیجا، مسلم بن عقیل کو مکہ چھوڑا، جناب عبداللہ ابن جعفر تیار کو، مسلم کو کوفہ بھیجا، صرف اکیلے عباس کو لے کے گئے۔ اب کربلا میں یزید اور یزید کے لشکر کو خوف تھا عباس کا۔ شمر ملعون نے جا کے ایک بھیانک سازش کی، اس نے جا کے کہا کیونکہ ہماری تمہارے قبیلے کے ساتھ ایک تعلق داری ہے بنی کلب کی، بنی کلاب سے، لہذا میں تمہیں اور تیرے بھائیوں کو یہ امان نامہ لکھوا کے لے کے آیا ہوں ابن زیاد سے، اگر عباس اور عباس کے بھائی میدان کربلا سے چلے جائیں محفوظ رستہ دیں گے، ان کی زندگیوں کو امان ہے۔ عباس تجھے اور تیرے بھائیوں کو میں ابن زیاد سے امان نامہ لکھوا کے لے کے آیا ہوں۔ اب یہ وقت ہے عاشور کا، یہ وقت ہے میدان کارزار کا، کاش وقت ہوتا تو عباس تفصیلی جملے پڑھتے۔ حسین نے کہا عباس اس کا جواب دے۔ عباس گھوڑے کی زین پہ آئے، حضرت عباس نے ایک ہی جملہ کہا تبت یدا کا، تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ اب علمی جو لوگ بیٹھے وہ اس گہرائی کو سمجھنا، اب وقت نہیں تھا، میدان جنگ ہے اور گھمسان کا رنگ ہے۔ عباس نے ایک جملہ کہا تبت یدا کا، تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ یہ لہجہ عباس نہیں ہے، یہ آیت قرآن ہے۔ کس کے لیے آئی تھی؟ ابو لہب کے لیے، تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ ابو لہب کا آج بھی تاریخ مغالطے میں ہے کہ ابو لہب رسول کا چچا تھا، لیکن ابو لہب رسول کا چچا نہیں تھا، پلا بنی ہاشم میں تھا لیکن خونی نہیں تھا۔ اس کی ماں لونڈی تھی، حضرت عبد المطلب کی، کنیز اپنا بیٹا لے کے آئی تھی، پلا تھا اس قبیلے میں لیکن کہلوانا شروع کیا کہ میں بنی ہاشم ہوں۔ خدا نے کہا تبت یا تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ یہ جملے ابو طالب کے لیے، ابو لہب کے لیے آئے تھے کہ ابو لہب بیٹا کسی اور کا ہے، پلا کسی قبیلے میں ہے۔ عباس نے وہی اللہ کا لہجہ استعمال کیا، اے شمر تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو بیٹا کسی اور کا ہے، نسبت کسی اور سے دے رہا۔ دو تین چیزیں ایسی ہیں کربلا کے جن کی وضاحتیں بڑی ضروری ہیں۔ جناب محمد حنفیہ مولا علی کے بیٹے، ان کے لیے آج تک تاریخ نے، مورخ نے مشکوک کیا ہے محمد حنفیہ کا کردار، یہ کہہ کے کہ جناب محمد حنفیہ نے معاذ اللہ العیاذ باللہ امامت کا دعویٰ کیا تھا۔ محمد حنفیہ نے دعویٰ امامت نے کیا۔ ہاں یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے محمد حنفیہ کو امام کہا تھا۔ اس فرقے کو فرقہ کیسانیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اثرات دنیا میں ختم ہو چکے، لیکن آذربائیجان اور مصر میں کہیں کہیں اس فرقے کے لوگ اب بھی پائے جاتے ہیں۔ ان فرقے والوں کے پاس دلیل کیا تھی؟ متوجہ ہیں بات کی جائے؟ ان کے پاس دلیل یہ تھی کہ بعد از شہادت حضرت امام حسین انہوں نے سید الساجدین کی امامت کو نہیں مانا، انہوں نے اپنی امامت کا تعلق منتقل کر دیا تھا جناب محمد حنفیہ کے۔ اور ان کے پاس دلیل کیا تھی؟ وہ دلیل یہ دیتے تھے کہ مولا علی کے بعد امام حسن امام بنے، پھر امام حسن کا بیٹا امام نہیں بنا، علی ہی کا دوسرا بیٹا امام بنا۔ تو اب اگر حسین شہید ہو گئے ہیں تو جیسے امامت نسل حسن میں نہیں گئی تو اب یہ نسل حسین میں بھی نہیں جائے گی، یہ نسل علی ہی میں رہے گی۔ تو لہٰذا اگر علی کا بیٹا زندہ کوئی موجود ہے تو امام علی کا بیٹا ہوگا۔ انہوں نے اس ایک عقیدے کی بنیاد پہ، مولا سجاد زندان میں تھے اور انہوں نے کہا ویسے بھی اس وقت امام وقت کا لوگوں کے درمیان موجود ہونا ضروری ہے تاکہ شہادت حسین پہ قیام کر سکے، تو انہوں نے محمد حنفیہ کی امامت کا اعلان کر دیا اور مدینے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ مدینے والوں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر حسین شہید ہو گئے ہیں تو اگلا امام علی کا یہ بیٹا محمد حنفیہ ہے۔ اب یہاں پر محمد حنفیہ خاموش رہے، اس خاموشی کو مورخ نے مشکوک کر دیا۔
مورخ یہ کہتا ہے کہ اگر محمد حنفیہ اس امامت پہ راضی نہیں تھے تو وہ خاموش کیوں رہے؟ اب ہمیں اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے اس دور میں جانا پڑے گا. بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جس کا جواب اس دور میں ہی مل سکتا ہے، اس ماحول میں نہیں مل سکتا. اس ماحول میں جانا پڑے گا. جب ہم اس ماحول میں گئے تو ایک بہترین جواب ملا.